ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس عظیم احسان کو بجا لاتے ہوئے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل دستور اہل سنت کے عین مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سرور دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو قوبہ سیاہ لامکا وجہ کن فقا آمینہ کے لعل ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہر اتوار کی طرح اس اتوار بھی ہم اور آپ جامع مسجد قباء میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً یہ کام اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ کے مقروب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہی ایسی محفلوں سے وابستہ فرماتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم تعاون کرو، مدد کرو نیکی میں، نیکی میں بھلائی میں تم تعاون کرو، مدد کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ یا تو خود نیکی کرو یا کوئی اور نیکی کر رہا ہے تو اس کی نیکی میں حصہ لو، یا اس کی مدد کرو یا اس کا ساتھ دو یا اس کو ہمت دو یا اس کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، نیکی والے کام میں ہاتھ بٹاؤ. یہ تعاون کرنا ہوا. اور آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں، اللہ کے اس دین کی خدمت تین طریقے سے کی جاتی ہے. تین طریقے سے. ایک علم کے ذریعے سے، ایک علم کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوتی ہے، دین کا تعاون ہوتا ہے. دوسرا مال کے ذریعے سے دین کا تعاون ہوتا ہے.
جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت عطا فرمائی وہ اپنے پیسے کو خرچ کر کر مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، یا کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دے، کسی بچے کو عالم دین بنا دے. ہاں یہ تعاون مال کے ذریعے دین کا کام ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ دولت دی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، تو وہ طاقت کے ذریعے سے دین کا کام کر سکتا ہے. جہاں دین کے لیے کوئی رکاوٹ ہو وہاں وہ شخص آ جائے. میں اس کو ایک چھوٹی سی دلیل سے ثابت کرنا چاہوں گا. ابھی جو اسلام آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کس نے پھیلایا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کس نے پھیلایا؟ ہمارے آقا نے. جلدی جلدی بول. کس نے پھیلایا؟ ہمارے آقا نے یہ دین پھیلایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پھیلایا کیسے؟ علم کے ذریعے سے. علم کے ذریعے سے رسول اللہ نے دین کو پھیلایا. دین تیزی کے ساتھ پھیلا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے اور دین کی بات بتاتے، وہ دین کی بات سیکھتے. علم دین کے ذریعے سے دین کو نشر و اشاعت ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا. اس کے بعد جب علم کے ذریعے سے دین پھیل رہا تھا تو دشمن پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے لگے، رسول اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے. تو جب سرکار کو ستانے لگے، سرکار کو روکنے لگے، تو اس وقت ضرورت کس کی آئی؟ طاقت کی. اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرما دیا، علی عطا فرما دیا. مدد، دین کے لیے مدد. علم بھی آ گیا، طاقت بھی آ گئی. لیکن پھر بھی دین اتنا تیزی کے ساتھ نہیں پھیل رہا تھا. تو پھر دین کے لیے تیسری چیز کی ضرورت پڑی، اور وہ تیسری چیز کی ضرورت کیا تھی؟ مال. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر جیسا سخی عطا فرما دیا، عثمان غنی جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساتھی عطا فرما دیا. تو مال والے بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، پاور والے طاقتور لوگ بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور سراپا علم رسول اللہ تھے. تو دین پوری دنیا میں پھیلا. تو دین کا تعاون کرو، نیکی کے کام میں حصہ لو، بڑھ چڑھ کے. خود محفل کرو، خود سیکھو، خود پڑھو. نہیں کر سکتے تو جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دو. جہاں محفل ہو رہی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ نیکی کماؤ. کمانے کی زندگی یہ ہے، نیکی یہاں کمانا ہے. یہ دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں پر نیکی کمانا ہے، اور اس نیکی کا بدلہ دارالجزا میں ملنا ہے، بدلے کی جگہ میں ملنا ہے. تو نیکی کی اہمیت جانو. نیکی بہت امپورٹنٹ ہے. اگرچہ نیکی کمانا بڑا آسان ہے، نیکی کمانا بڑا آسان ہے. جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف احادیث ہیں. ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھا اس کو 2 حج کا ثواب. یعنی ایک ماں کو دیکھا ایک حج مقبول کا ثواب، ایک باپ کو دیکھا ایک حج مقبول کا ثواب. ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنے میں کوئی قیمت ہے؟ کوئی محنت ہے؟ چل کے اٹھ کے جانا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بس ماں باپ کو مسکرا کے دیکھا 2 حج مقبول کا ثواب مل گیا. کتنا سستا ہے نا نیکی کمانا، کتنا آسان ہے. مسجد سے نکل کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں ایک گرینیڈ پڑا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، اٹھا کر کے سیٹ کر دینا نیکی ہے. اتنی سستی نیکی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نیکی کمانا جتنا آسان ہے نا، لوگ اتنی آسان چیز کو ہی مشکل بنا بیٹھے. ہم تو نیکی نہیں کمائیں گے، ہم اپنے گھر کا سامنے کا کچرا اٹھائیں گے، پڑوس کے گھر کے سامنے ڈالیں گے، لیکن نیکی والا کام ہم نہیں کریں گے. کسی کو تکلیف نہ ہو ہم سے یہ نہیں سوچیں گے. ہمارے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے. لوگ نیکی کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، نہیں معلوم، یا مشکل جانتے ہیں نہیں معلوم، یا مشکل بنانا چاہتے ہیں نہیں معلوم. لیکن یاد رکھیے جس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان تمہارے لیے بنایا ہے، اس نیکی کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی جنت میں جانے کے لیے. ہاں ایک نیکی اگر آپ کے پاس ہوتی آپ جنت میں چلے جاتے.
ایک نیکی کی کمی ہے، بس ایک نیکی لا لو. آپ جا کر کے اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے بہن کے پاس، اپنے دوست کے پاس، اپنے یار کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے پڑوسیوں کے پاس، ہر کسی کے پاس آپ ایک نیکی مانگنے جائیں گے اور سب آپ کو کہیں گے اے مجھے خود کو نیکی کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں کیا تجھے دوں، میں کیا دوں. جب لوگ تجھے ہٹا دیں گے اور تیرے پاس ایک ہی نیکی کی کمی ہوگی اور تو جنت میں نہیں جا پائے گا، اس وقت احساس ہوگا کہ کاش کہ وہ ایک چھوٹی نیکی میں کما لیتا، آج مجھے جنت مل جائے. تو مطلب یہ کہ ایک نیکی بھی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہاں وہ نیکی یہ ہے. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیکیوں کے کام میں حصہ نہیں لیتے، دین کی مدد نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے، بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کمانے میں وہ جستجو نہیں دکھاتے. اور یہ مسلمانوں کی خود کی کاہلی بھی ہے، دوسرا یہود و نصارہ کی چال بھی ہے. مسلمانوں کو نیکیوں سے دور کرنے میں سب سے بڑی چال کس کی ہے؟ یہود و نصارہ کی ہے مولانا، یہود و نصارہ کی ہے. کل کے بچے، وہ بچے جو نیکی کثرت سے کمایا کرتے تھے، آج وہ بچوں کو نیکی سے دور کر دیا گیا. کیسے؟ کبھی مدر ڈے کے نام پہ، کبھی جو ہے فلاں ڈے کے نام پہ، فلاں ڈے کے نام پہ. ابھی دیکھو 14 آنے والی ہے، 14 فروری ہے، ویلنٹائن، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ ایک ایک دن. مجھے بتاؤ ماں باپ کے لیے ایک دن اسلام بتاتا ہے؟ مدر ڈے میں بیٹا اسٹیٹس ماں کا ضرور لگائے گا، لیکن سال کے 12 مہینے میں جتنے دن ہیں وہ سارے دن ماں کی نافرمانی کرے گا. آئی لو یو ماں ہے، آئی لو یو بابا، یہ لکھے گا، لیکن فرما برداری میں تو کوئی عمل نہیں ہے، دور ہے ماں باپ سے. مدر ڈے کے دن، یار یہ دن ماں باپ کا ہے، چلو ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ان کو کچھ پلا دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزار لیتے ہیں، چلو ان کی خدمت کر لیتے ہیں. ایک دن ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھوں اور میری ماں مجھے آواز دے محمد، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں جاؤں. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے نا. اور آج بچے اپنے ماں باپ سے کتنی دور ہیں. ماں دن میں 4 5 10 بار بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دیتی ہے، لیکن بیٹا جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، ماں پکارتے ہی فوری اپنی ماں کی بات سنتا ہے بچہ. بچوں کو ماں باپ سے دور کیا گیا، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا گیا، نئے نئے گیمز آپ کو دیے گئے، کھیلو، لیول پار کرو، یہ گیم اچھی ہے، اس سے اچھی اور ایک آئے گی، اس سے اچھی اور ایک لیول رہے گا، اس سے مشکل اور آنے والا ہے. آپ کو یہ لالچ دلائی جا رہی ہے، آپ ویڈیو گیم کھیلتے بیٹھ جائیں گے، اذان ہوگی آپ اذان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، آپ ویڈیو گیم کھیلتے رہیں گے، قرآن کی طرف توجہ نہیں جائے گی، آپ ویڈیو گیم کھیلتے رہیں گے، شب معراج آپ کی ویڈیو گیم میں گزر جائے گی، شب برات آئے گی وہ آپ کی ویڈیو گیم میں گزر جائے گی. یہ چال بازی ہے یہود و نصارہ کی. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا ہم یہود و نصارہ کے بیٹے ہیں؟ ہم ایک مسلمان کے بیٹے ہیں. تو ہمیں اسلام سے پیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے اسلام سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم ویڈیو گیم کھیلیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی، زور سے بولو، گھبراؤ مت، یقین سے بولو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی جو ماں باپ بولیں گے وہ. اگر آپ کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، تو کبھی جا کر کے دیکھو کسی ایسے بچے کو جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ ہوگا، وہ یتیم کو دیکھو، ایک ایک سیکنڈ میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، کاش کہ یہ وقت میری ماں ہوتی تو مجھے یہ کام کرتی. ہم رات کے 3 بجے اپنے گھر آتے، اتفاقاً گیٹ لگی ہوئی ہے، اپنی ماں کو فون کرتے، امی میں باہر ٹھہرا ہوں، گیٹ کھول. ماں اٹھ کے آ کے اپنے بچے کے لیے دروازہ کھولتے. 7-8 بجے سارے گھر والے کھانا کھا لیتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے 1-2 بجے واپس اپنے گھر آتا ہے. ماں تیرے لیے نیند چھوڑ کر، بستر سے اٹھ کر تیرے لیے دستر بچھاتی ہے، کہتی ہے یہ پکائی تھی آج تیرے لیے رکھی، کھا لے. یہ ماں ہے. آج اگر ماں کی قدر نہیں کرو گے نا، جب تیری ماں قبر کے اندر چلے جائے گی، ایک ایک پل تو اپنی ماں کو یاد کرے گا، ماں تو کہاں چلی گئی. تو وہ ماں چلے جانے سے پہلے اس کی قدر کر لو. ہر پل سوچو کہ میری ماں کب چلے جائے گی پتہ نہیں. آج میری ماں نے مجھ سے یہ خواہش کا اظہار کیا، چلو ابھی آج ہی پوری کر دیتا ہوں، آج ہی میں یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں. چلو، جس بچے کے دل میں یہ خیال آ گیا نا میرے ماں باپ کب مجھ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ بچہ کبھی اپنے ماں باپ کو جو ہے ناراض نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے میرے ماں باپ جب تک ہے تبھی تک میں ان کو خدمت کرنا ہے، میرے ماں باپ چلے جائیں گے تو میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے.
اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ اسلام کا کلچر ہے، اسلام کا قانون ہے. اور یہ یہود و نصارہ کی چالیں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ ان کو عروج عطا فرمائے گا. پھر یہ ایسے ایسے بڑے بڑے عہدوں پہ آ جائیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو یہ عہدوں سے روکنے کے لیے ان کے دین سے ان کو دور کرنا پڑے گا. مجھے بتاؤ جو سر اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ جھک جائے کیا وہ سر کسی کے سامنے جھکے گا؟ جو سر اللہ کی دہلیز میں جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے اللہ جھکنے نہیں دیتا اس سر کو. آج یہود و نصارہ لاکھوں کروڑوں سروں کو مسجد سے روک کے رکھے ہیں. کبھی ویڈیو گیم کے نام پر، کبھی جو ہے فلاں گیم کے نام پر، کبھی فلاں جو ہے ایپ کے نام پر، فلاں چیز کے نام پر، فلاں چیز کے نام پر، فلاں ڈے دے دیا، فلاں ڈے دے دیا، فلاں ڈے دے دیا. مسلمانوں یاد رکھو یہ وقت نیکی کمانے کا ہے. ضرورت ہے آج ہمیں نیکی کمانے کی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام پڑھو، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، چہرے پہ نور آئے گا، دل صاف ہو جائے گا. درود و سلام پڑھو. گناہوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو. ہم ایک طرف تو نیکی نہیں کرتے، مولانا سن رہے ہیں؟ ہم ایک طرف تو نیکی نہیں کرتے، دوسرا ہم گناہ کثرت سے کرتے ہیں. ہم 5 منٹ محفل میں آگے مغرب سے عشاء نہیں بیٹھ سکتے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک چبوترے پہ بیٹھیں گے. اور اچھا تھا بیٹھ جاتا خالی چبوترے پہ بیٹھ کے فلاں کی غیبت کر رہا ہوتا، فلاں کی چغل خوری کر رہا ہوتا. یہ وادی مصطفیٰ کے نوجوانوں سنو، آج تقریر تمہارے لیے ہے. آج میری تقریر نہ صرف ایک جوان بچے کے لیے بلکہ آج میری تقریر ایک جوان بچی کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے بھی ہے. آج اس اسلام کو یہ تقریر کی ضرورت ہے، اسلام کے پالن ہاروں کے لیے یہ تقریر کی ضرورت ہے، وہ سمجھے اس چیز کو. چبوترے پہ 4 گھنٹے بیٹھا چغل خوریاں کرتے ہوئے. ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے تھے، سرکار کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے سلام کا جواب دیا، دے کر کے کہا تیرے منہ میں گوشت کی بوٹی ہے، نکال. صحابی نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے 3 دن سے گوشت نہیں کھایا. سرکار میں نے 3 دن سے گوشت نہیں کھایا، میرے منہ میں گوشت کی بوٹی کہاں سے آئے گی؟ سرکار نے کہا میں نے کہا نا نکال. تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا تو داڑھ کے اندر سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکلا چھوٹا سا. کہا یا رسول اللہ میں نے تو گوشت کھایا نہیں، میں ایک دن سے گوشت نہیں کھا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ گوشت کہاں سے آ گیا. سرکار نے کہا کہیں تو اپنے بھائی کی چغل خوری تو نہیں کی، کہیں تو نے اپنے بھائی کی غیبت تو نہیں کی. شرمندہ ہو گئے، سر نیچے کر دیا. سرکار نے کہا جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، گویا اس نے اپنے بھائی کی برائی نہیں کی اس کے پیٹھ پیچھے، بلکہ اس کا کچا گوشت چبایا. آج ہم کتنوں کی غیبت کرتے بیٹھتے ہیں؟ کب ہم کو یہ احساس ہوگا؟ گناہ کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں. آج گناہ کیسے کمائے ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. ابھی 14 فروری نہیں آئی نا، ابھی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے بلکہ ایک نحوست کا دن ہے، برا دن، جس کے اندر ایک عاشق اپنی معشوقہ کو گلاب دے کر کے اس کو اپنا بنانا چاہتا ہے. چاہے کسی بھی بچی کو آپ گلاب دے دے، روز دے دے، وہ آپ کی ہو جائے گی. ایک نحوست کا دن بنا دیا گیا. پڑوس ملک تو پڑوس ملک، ہمارا ملک بھی اس میں تباہ ہے. یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے. ارے یار اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی خاص دن ہے ہی نہیں. تمہاری اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے، بلکہ اسلام کا قانون تو یہ ہے جس سے تجھے محبت ہے اس کا اظہار کر اور اس سے شادی کر کے نکاح میں لا دے. اسلام کا کلچر تو تجھے یہ سکھا رہا ہے اور تو غیروں کی تہذیب اپنا رہا ہے. ایک دن تو اپنی بیوی کو گلاب دے گا، ایک دن تو اپنے پارٹنر کو گلاب دے گا، اور اس ایک دن کے لیے 4 دن پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے. کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے جانا ہے. سوچ ذرا، اسی سوچ اور فکر کے اندر تم مر گیا، کتنی غلیظ سوچ لے کے گیا. سوچنا بھائی، یہ پلاننگ تو تو نے سوچ لی. ابھی میں آپ کو میرے واٹس ایپ پہ بتا سکتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے. کنگ کالونی شاستی پورم کنگ کالونی، ہمارے دوست صاحب نے کل واٹس ایپ پہ مجھے بتایا کہ ایک نوجوان ینگ بچہ، خوبصورت بچہ، وہ کار میں 4 دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا. 4 دوست یا 3 دوست اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے، یہ کار میں موجود تھا. کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسپاٹ پر ایسا مار لگا سر پر کہ سر پر مار لگا، سر نہ پھٹا نہ پھوٹا، کچھ نہیں ہوا. سر پہ مار لگا، ناک کے اندر سے بھیجا نکل گیا. اگر آپ یقین نہیں کرتے نا ناک سے بھیجا کیسے نکل سکتا ہے، میں آپ کو فوٹوز بتا سکتا ہوں. کتنے خواہشات نہیں تھی، کیا دیکھا اس نے. تو ایسی خواہشیں رکھنے والوں سمجھ جاؤ، یہ گندی سوچ رکھ کر اگر تم مر جاؤ گے نا تو قبر کے اندر کیڑے تمہاری اس کھوپڑی کو کھانے آئیں گے.
یہ بھیجا، یہ دماغ اندر کا سڑ گڑ جائے گا. لیکن دیکھو نا، 800-900 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی کروڑوں کے لوگ غریب نواز کے آستانے پہ ہاتھ نہیں دے رہے. غریب نواز سرکار 1 تاریخ کو اپنے حجرے میں چلے گئے تھے، 6 دن تک باہر نہیں آئے. لوگ پریشان ہو گئے، غریب نواز کیا کھائے کیا پیے. دروازہ کھول کے اندر گئے تو آپ کی میت، آپ کی لاش، آپ کا جسم تھا. اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح کس وقت انتقال ہوا ہوگا. آج اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے 1 2 4 گھنٹے 20 گھنٹے کے اندر جسم سے بدبو آنے لگتی ہے. 6 دن ہو گئے لیکن غریب نواز کا جسم جیسے کا تیسا ہے، جیسے کا تیسا ہے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ گندی سوچ لے کے مرنے والوں، تمہاری قبر میں کیڑے مکوڑے انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری غذا کب آئے گی. لیکن وہ کتنی پیاری سوچ رکھنے والا ایک عاشق رسول ہے تو ہر لمحہ یہ سوچتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ پڑھتے پڑھتے. جس کی خواہش یہ ہو کہ میں مدینہ جاؤں، ایسی سوچ رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے. یہ اگر اس سوچ میں مر جائے گا تو اس کو دفن کر کر قبر سے لوگ جیسے جائیں گے اس کی لاش فرشتے مدینے پہنچا دیں گے. یہ سوچ رکھو مسلمان کو، پھر دیکھو تم کیسی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھو گے. آج تم ناکامی کی طرف ہو نا، اس کی وجہ یہی ہے تم اپنے مالک کی. دیکھو بھائی اتنی بڑی مسجد شاندار، دیکھو کتنی پیاری مسجد ہے، رونقیں ہیں، بہاریں ہیں مسجد کے اندر، لیکن کتنے لوگ بیٹھے ہیں سامنے. میں سمجھتا ہوں صرف ایک گلی کے لوگ اگر مسجد میں آ جاتے مسجد کی دیواریں تک پڑتی، مسجد کی دیواریں چیخ پکار کرتی کہ ہمیں وسیع کرو وسیع کرو، اللہ کے بندے آ رہے ہیں. لیکن آج مسجد کی در و دیواریں بھی منتظر ہے، کوئی تو اللہ کا بندہ آئے وہ میری جگہ پر میرے اوپر سجدہ کرے تاکہ میں کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے سکوں. نوجوانوں، جس جسم کو تم سنوارنے کے لیے 2 3 گھنٹے جیموں میں گزارتے ہو، ہم یہ نہیں کرتے کہ آپ جیم نہ کرو. ضرورت ہے آج ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر خالد ابن ولید کی، آج ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر مولا علی جیسے شیر کی. آج تو مسلمانوں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی نا، ہم مسلمان بچوں نوجوانوں سے ملتے ہیں، پیٹ کہاں پیٹ کہاں پتہ نہیں چلتا، دبلا سکا ہو گیا، آنکھیں اندر چلی گئی، چہرہ کالا ہو گیا، سکا حلق دکھ رہے، ہڈیاں دکھ رہے، جا پکڑو ہڈی ہڈی ہے. یہ مسلمان ہے؟ مسلمان کا جسم فولادی جسم ہوتا ہے. غیر مذہب دیکھ کے کانپتے ہیں مسلمانوں کو. آخر ان کی غذا کیا ہے؟ تم نے جسموں کی غذا تو بہت کھائی، مندی شندی ہے، لیکن روحانی غذا کو بھلا دیا. روحانی غذا کی طرف روح کو غذا پہنچاؤ، اور روح کی غذا کیا ہے؟ نماز. روح کی غذا کیا ہے؟ درود. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. ایک وقت تھا جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو لوگوں کے جسم میں کپکپاہٹ آ جاتی تھی. قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ اپنے جسم کو ایسے، جیسے سردی ہوتی تو سیلاتے نا، ایسا سیلاتے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. آج قرآن کی تلاوت ہو تو مسلمان کے اندر سستی آ جاتی ہے. ارے کتنا لمبا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ملسل نماز میں، سستی کاہلی آ جاتی ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. یہ مزاج کیوں ختم ہو گئے؟ کیونکہ ان کا مزہ، ان کا ٹیسٹ اب جو ہے ویڈیو گیموں میں آ گیا. بچوں، اب تمہیں مزہ کس میں آ رہا ہے؟ گیم کھیلنے میں آ رہا ہے. تم کو مزہ کس میں آ رہا ہے؟ سیریل، ڈرامہ، ٹی وی دیکھنے میں آ رہا ہے. مت کرو، یہ غلط کام ہے. توبہ توبہ، یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنے میں ہم کو مزہ آنا چاہیے. ہم سجدے میں جائیں گے اپنے مالک کو سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو ہم کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. بولو بچوں، کریں گے نا؟ آج سے نماز تو نہیں چھوڑیں گے، نماز ہمیشہ پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. یہ برے کاموں سے بچو. ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے میں خصوصی اپیل کرتا ہوں، آج تو جس بچی کی نیت کر کے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں فلاں دن جا کر اس سے ملنا ہے، مجھے اس کو جو ہے اپنا بنانا ہے، یہ سب ذہن میں جو تو نے لے کر بیٹھا ہے، یاد رکھ تیری بھی بہن ہے. ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کیا کہا؟ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام کی تلواریں نکل گئی. میان سے سرکار کے صحابہ جو بیٹھے تھے تلوار نکال لی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار نے ان کو اشارہ دیا، کہا تلواریں اندر، اور ان کو بلایا، قریب بٹھایا. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی خواہش ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں فلاں. تو سرکار نے ان سے کہا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی تیری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟
آنکھیں کھل گئی کہ یا رسول اللہ میں کیسے پسند کروں گا کوئی میری بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، میں کیسے پسند کروں گا کوئی میری بیوی کی طرف دیکھے بھی. یہ باتیں بھی دل پہ اثر کر رہی تھی. سرکار نے پلٹ کے کہا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی تیری ماں کو چھیڑے؟ دل کانپ اٹھا. نہیں یا رسول اللہ. سرکار نے کہا پھر وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. اور پھر یاد رکھو مسلمانوں، سرکار کا کوئی قول جھوٹا نہیں ہوتا معاذ اللہ. سرکار کا ہر قول سچا ہے. سرکار نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر تو کسی کی بہن کے اوپر بری نظر ڈال رہا ہے، کل بھی تیرے ساتھ یہ ہونا ہے. یا تو تیری اپنی بہن کے ساتھ ہوگا یا تیری اپنی بیٹی کے ساتھ. ان کاموں سے بچو. اور میں ان بچیوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں جو میری آواز سن رہی ہوگی، میری اسلامی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اگر تم نے اتنی گندی سوچ اپنی عقل میں سمائی ہوئی ہو تو نکالو ان عقلوں سے ان بےہودہ باتوں کو، اور دیکھو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کو، اپنی ماں کی طرف دیکھو کیسے اس نے عزت کی زندگی گزاری ہے. اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر کر آج تک صبر کے ساتھ اس کے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاری. تیری پرورش ہے، تیرے باپ یعنی اس کے شوہر کی دیکھ بھالی کرتے اپنی زندگی عزت سے گزار رہی ہے. کتنی نیک تیری ماں ہے، ابھی تک عزت کو سنبھال کر زندگی گزار رہی ہے. اور تو آج اس گندی سوچ کے اندر اتنی مصروف ہے کہ اگر تو وہ عمل کر گزرے گی تو کل تک جو تیری ماں نے عزت کو بچا کر اپنی زندگی گزاری ہے وہ عزت کی زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی اور وہ بے عزتی کا سامنا کرنے لگے گی. اگر تو چاہتی ہے کہ تیری ماں بے عزت ہو جائے تو پھر یہ حرکت کر، یہ قدم اٹھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے برے کاموں سے ہر مسلمان بچے کو بچائے. اور ان ماں باپ سے بھی میری اپیل ہے جو ماں باپ میری آواز سن رہے ہیں، سنو، اپنے بچوں پہ نظر رکھو. وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ان کا دوست کون ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا. کیونکہ اگر آج آپ اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھو گے اور آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرے گا، کل قیامت کے دن آپ سے بھی سوال ہونا ہے. آپ سے بھی سوال ہونا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب برے کاموں کو چھوڑو، چغل خوریاں بند کرو، غیبتیں بند کرو. وہ کیسا ہے یہ چھوڑو، ہم کیسے ہیں دیکھو. ارے انہیں نماز نہیں پڑھتا، چھوڑو، آپ پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں پہلے وہ دیکھو. وقت اذان ہو گیا، آپ مسجد کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں دیکھو. نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ کے اندر جستجو ہے نہیں ہے وہ دیکھو. یہ فکر پیدا کریں گے. فکر قرآن کی تلاوت تو ہماری زبانوں پہ سالوں میں ایک بار آئے. کئی ایک بچیاں ہیں، کئی ایک مائیں ہیں جن کی دہیزوں میں قرآن شریف دی گئی. دہیز میں قرآن دی جاتی ہے، پہلے ریحان، تسبیح، جانی باز ہے، قرآن. یہ 4 آئٹم پہلے سے دی جاتی ہے. اس کے بعد میں ہر چیز دی جاتی ہے بچی کو تحفے میں. سسرال جا رہی ہے، لے جائیے سب چیزیں لے جا. کتنی بچیاں ہیں جو اپنے مائکے سے قرآن، تسبیح اور جانی ماز، ریحان لے کر آئی. مجھے بتاؤ جتنی بچیوں نے لایا ہے کیا وہ کھول کے روز پڑھ رہی ہے؟ کوئی ایک بچی. اگر مولانا کبھی ایسا پوچھ لیتے ہیں تو پھر وہی ہے، کہاں سسرال میں کام سے فرصت ہی نہیں ہوتی، کام سے فرصت ہی نہیں ہوتی. کہاں قرآن کھول کے بیٹھے مولانا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. قرآن کھولنے کے لیے آج تجھے ٹائم نہیں ہے نا. جس دن تیری اولاد نافرمان ہوگی 4 گھنٹے جانی نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرے ماں باپ، میرے بچوں کو فرما بردار. اور بچوں کے نافرمان ہونے کے پیچھے راز کیا ہے معلوم آپ کو؟ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بچیاں سیریل ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گندے مناظر، گندی سوچیں اپنی ذہنوں میں رکھتی ہیں. آج کا تو مزاج ایسا ہوگا نا، ہمارے علاقے میں ہم بہت سنتے ہیں لوگوں سے، شادی ہونے کے بعد بھی اس کے اپنے معشوق سے وہ ملتی ہے، شادی ہونے کے بعد بھی اپنے گھر کے باہر نکل کر کے بیٹھتی ہے، دوسرے غیر مردوں کو دیکھتی ہے. ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے یہ کلچر چل رہا ہے. ہاں، ایسی سوچ رکھنے والی، ایسی فطرت جس عورت کی ہوگی، جس بچی کی ہوگی، اس کے پیٹ میں، اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کیا نمازی ہو سکتا ہے؟ نمازی ہو سکتا ہے؟ ارے یار، بچوں کی تربیت تو پیٹ میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. پیٹ میں بچہ بعد میں آتا ہے، پرورش پہلے شروع ہو جاتی ہے.
جب بچہ پیٹ میں آتا ہے اور ماں پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر کے غوث اعظم بنتا ہے. ہاں وہ بڑا ہو کر غریب نواز بنتا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ وہ بچہ بڑا ہو کر شرابی ہی وہ بچہ ہو کر کے بڑا ہو کر کے وہ بچہ غیر عورتوں کو غیر بچیوں کو دیکھے گا, چھیڑے گا. جب تمہارے کلیجے پہ لوگ آ کر کے تم کو تانے ماریں گے کیسی اولاد ہے, کیسی پرورش کی, شرمندگی ہوگی تو اللہ کی دہلیز پر آ کر کے روئیں گے. مولاناؤں کا نے, باباؤں کا نے, مرشدوں کے پاس جا کر کے تعویذیں لکھانی پڑے گی, منتیں مانگنی پڑے گی. حضرت کرم کر دیجیے میرے بچے کے اوپر, بہت غسیلو لڑکا ہو گیا, میں سمجھا دی ہوں تو میرے اوپر آ جاتا ہے, اس کا باپ سمجھاتا ہے تو اس کے اوپر آ جاتا ہے. کئی ایک بچوں کی شکایتیں یہ میں سنتا ہوں میرے پاس, خود کئی ایک بچیاں آتی ہیں شادی شدہ, کہتی مولانا میرا بچہ میری بات نہیں سنتا, میری نافرمانی کرتا. اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے, اور وہ کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے. تو اگر اپنے آنے والے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو وہ کام کرو جو کام کرنے کے ہیں, اور ان کاموں سے بچو جو کام نہیں کرنے کے ہیں. ہاں اچھی تربیت کرو. ایک ایسی بھی ماں زمانے میں گزری ہے, سبحان اللہ, ایک ایسی ماں بھی دنیا میں گزری ہے, بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بناؤں گی, عالم دین بھی بناؤں گی, اللہ کا ولی بھی بناؤں گی. سبحان اللہ. آج کی مائیں تو نہ صرف حافظ قرآن بنانے کے لیے سوچ لے, بڑی بات ہے, لیکن وہ کل کی مائیں تھی جو چاہتی تھی بچہ آنے سے پہلے, اے اللہ اگر تو مجھے لڑکا عطا کرے گا, بیٹا عطا کرے گا, میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی, عالم دین بناؤں گی, اور تیری معرفت کا اس کو جام پلاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو بچہ عطا کر دیا, اس کو بچہ پیدا ہو گیا. وہ ماں اپنے بچے کو لے کر کے اپنے گود میں جب تک وہ بچہ تھا اس کی پرورش کرتے رہتی. جب بچہ کچھ بولنے کے چلنے کے لائق ہوا اس کی انگلی پکڑ کر کے لے جاتی ہے استاد کے سامنے, شیخ کے سامنے بٹھا دیتی, کہتی ہے مولانا اس کو حافظ قرآن بنائیے, اس کو عالم دین بنائیے, اور اس کو اللہ کا ولی بنائیے, اور جب تک یہ حافظ عالم ولی نہ بنے میرے پاس مت لائیے. اس کو سونپ دیا, شیخ کے حوالے کر دیا. اب وہ بچہ شیخ کے پاس پرورش پانے لگا, ماں سے دور تھا, روز چاہتا تھا اپنی ماں کا چہرہ دیکھے. تو شیخ کہتے تھے ماں کا چہرہ اس وقت دیکھے گا جب حافظ بن جائے. تو ماں کو دیکھنے کی لگن میں وہ قرآن جلدی جلدی یاد کر لیتا تھا, اور بچپن سے تربیت ہو رہی ہے, اور بچپن میں ہی حافظ قرآن ہو گیا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ اب میں جا سکتا ہوں اپنی ماں سے ملنے کے لیے, حافظ تو بن گیا نا, اب جا سکتا ہوں. کہا ابھی بھی نہیں جا سکتا, عالم دین بننا ہے. بولو جی سبحان اللہ, عالم دین بننا ہے. کہا ابھی عالم دین بننا ہے, عالم دین بھی بننے لگا, عالم ہو گیا. اب کہا مولانا اب تو جانے دیجئے, ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں ماں اگر مدرسے میں ہاسٹل میں ڈال بھی دے نا, مولانا سے کہتی ہے ہفتہ ہفتہ میرے بچوں کو لا کے ملا دینا, جمعرات کو چھوڑ دینا, جمعے کو میں لا کے چھوڑ دوں گا. میرے بچے کو مارنا نہیں, بول صاحب اچھا کھانا کھلانا. لیکن وہ مائیں تھی نا, وہ بھی تو مائیں تھی, کیسا کلیجہ تھا ان کا. وہ شریعت کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں نبھاتی. وہ کہتی میرا بچہ پہلے شریعت والا ہو جائے, طریقت والا ہو جائے. ہاں وہ امانت ہے میری, رب کی طرف سے ملی امانت ہے, وہ امانت ہی رہے. اس کو میں بگاڑوں گی نہیں, جیسا اللہ نے سونپا ہے وہ بہتر ویسے ہی جائے. وہ ماں ایسی سوچ رکھنے والی تھی. خیر بات لمبی نہ ہو جائے, وہ بچہ عالم بننے لگا, پڑھنے لگا, محنت کرنے لگا, مشقت کرنے لگا. خوب محنت کرنے کے بعد جب بچہ عالم دین ہو گیا تو شیخ کے پاس آ کے کہا حضور اب تو ماں کے پاس جانے دیں, اب تو میں ماں کو دیکھ لوں. تو شیخ نے کہا بیٹا بات اصل یہ ہے نا کہ ابھی بھی تو جا نہیں سکتا, ایک اور چیز باقی رہ جائے. کہا کیا ہے حضرت؟ کہا اب جو چیز تجھے بننا ہے نا وہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ تیرے ہاتھ میں ہے. اب وہ رب جو چاہے گا تب تو وہ بن جائے گا. اب تیرا میرا کوئی اختیار نہیں, بس دعا کر سکتے ہیں, جستجو کر سکتے ہیں. وہ بچہ حافظ عالم بن چکا ہے, اب ولی بننا ہے. بچہ اپنا چہرہ نیچے کر خاموشی سے اپنے ہاسٹل چلا جاتا ہے, اور اپنے روم میں جا کر, اپنے حجرے میں جا کر آرام کرنے لگتا ہے, سو جاتا ہے. کس سڑک میں سوتا ہے کہ جو ابھی ایک چیز بننی ہے نا, اللہ جلدی بنا دے, ماں کو دیکھنے جانا. یہ نیت میں سو گئے.
اور جو بچہ اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہے اور اس تڑپ میں اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ وہ بچہ سویا، اس کی قسمت جاگ گئی، اس کی تو میراثی ہو گئی، آنکھیں لگی، قسمت کی آنکھیں کھلی، اور وہ آنکھ کھلی تو ایسی کھلی سبحان اللہ نورانی چہرہ سامنے آ گیا اور کہا او نوجوان جا، ہم نے تجھے وہ بھی عطا کر دیا، ہم نے تو تجھے وہ بھی عطا کر دیا، جا تو آج سے اللہ کا ولی۔ بچہ پریشان ہے، خواب میں مست ہو رہا ہے، وہ نوجوان خواب میں مچل رہا ہے۔ صبح ہوئی، منتظر ہے کہ شیخ کے پاس جاؤں اور کہہ دوں حضور میں نے آج رات یہ خواب دیکھا اور یہ خواب میں نے دیکھا، بس اب میں بتاؤں شیخ کو اپنے جا کر کے۔ بچہ مچل رہا ہے، صبح کب ہوگی، کب میرے شیخ آئیں گے، کب میں جاؤں گا، کب میں یہ سب سناؤں گا، پھر کب میرے شیخ آئیں گے، جا تو اپنی ماں سے مل لے، اسی جستجو میں ہے۔ صبح ہوئی، شیخ محترم مدرسے میں آئے، نوجوان دوڑتا ہوا گیا اور خوشی میں سلام کیا، السلام علیکم یا سیدی، اے میرے مرشد، اے میرے شیخ، سلام ہو آپ پر۔ شیخ نے جواب دیا اور کہا جا، آج سے چھٹی ہے، آج سے چھٹی ہے، جا، آج سے چھٹی ہے، جا۔ تو وہ شاگرد پریشان ہو کر کے پوچھنے لگتے ہیں حضور وہ ایک چیز ابھی بننی تھی نا، تو شیخ محترم کہتے ہیں کیوں چھپا رہا ہے، کل رات میں تجھے بنا دیا گیا ہے نا، کل رات میں تجھے وہ چیز دے دی گئی ہے نا۔ آج کا یہ ملا کہتا ہے رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، خدا کی قسم رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے امتی کی یہ شان ہے کہ وہ کسی اور کے کام میں کیا ہوا وہ بھی جان لیتے ہیں، ان کی امتی کی یہ شان ہے، تو جس نبی کا یہ امتی ہے اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اعلیٰ حضرت کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، وہ بچے کو ماں نے بچپن ہی میں چھوڑ دیا، حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، ولی بھی بن گیا۔ بچہ پریشان ہوا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا میں نے ان سے کہا جنہوں نے تجھ کو آ کے کہا کہ حضور اس کو بنا دیجئے۔ تو شاگرد کو پتا چلا میں کچھ بھی بن جاؤں مگر استاد کے طفیل ہی بنوں گا۔ آج کئی ایک شاگرداں دنیا میں آ گئے ایسے بھی، پڑھتے تو ہیں شیخ محترم کے مدرسے میں، اور پڑھ کے جب نکل جاتے ہیں تو شیخ ہی کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں انہوں نے کیا دیا ہم کو، بس انہوں نے تو پڑھایا، جو کچھ بنا میں اپنے بل پہ۔ اپنے شیخ کو کبھی مت بھولو، تم کچھ بھی بن جاؤ انہی کے طفیل ہو، انہی کی نظر کرم ہے تم پر، تو اپنے شیخ کو کبھی مت بھولو، کبھی مت بھولو۔ خیر وہ بچہ عالم ہوا، حافظ ہوا، ولی ہوا، اور وہ بچہ پہنچا اپنی ماں کے پاس، ماں کو سلام کیا، السلام علیکم۔ ماں نے جواب دیا۔ اب آپ تجسس میں ہوں گے کہ آخر اتنا خوش نصیب بچہ تھا تو تھا کون، تھا تو تھا کون؟ تو سنو، وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی ہے، ہاں ولیوں کے شیخ بایزید بسطامی علیہ رحمہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ بایزید بسطامی، تو غریب نواز کے بھی پیر و مرشد، وہ تو یہ سب بنتے ہیں ماؤں کی دعاؤں میں۔ تو تم مدر ڈے ایک دن مت مناؤ، ہر دن تمہارے لیے مدر ڈے ہے، ہاں ایک دن نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا کلچر ہے، وہ اپنی ماں کے لیے ایک دن نکالتے ہیں سال میں، مسلمان تو دن کے 24 گھنٹے اپنی ماں کی محبت میں گزارتے ہیں۔ خیر باتیں بہت لمبی ہیں، یہ مدر ڈے چھوڑو، ویلنٹائن ڈے چھوڑو، اور نہ جانے کتنے ایسے ڈے بن چکے ہیں، ٹیچر ڈے، اسکول ڈے ہے، بچوں کا بھی ایک ڈے نکالا، کیا نام اس کا بول، ہاں جو بھی ہو، ڈے بنا دیا گیا۔ یہ سب نحوست ہے بیٹا۔ میں آپ کو اگر کچھ بنانا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ڈے بنا لو ہفتے میں، پیر کا دن درود ڈے بنا لو، منگل کے دن قضا نمازوں کا ڈے بنا لو،
چہارشنبے کے دن استغفار ڈے بنا لو، جمعے کے دن قرآن ڈے بنا لو، ایسے ڈے بناؤ یار، یہ ڈے کام آنے والے ہیں، وہ دوسرے ڈے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم جو کچھ بھی کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی تو اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، ہم کو معاف فرما دے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطئ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان، بچے اور جتنے ضعیف حضرات بیٹھے ہیں، مولا کریم سب کا بھلا فرما دے، جتنے ہم نے نیکیاں کمائی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سے نہ جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم تیرے پیارے محبوب کے صدقے معاف فرما، غریب نواز سرکار کے وسیلے سے معاف فرما دے، سرکار غوث پاک بڑے پیر سرکار کے وسیلے سے معاف فرما دے، ہمارے پیر و مرشد حضور شہباز دکن کے صدقے معاف فرما دے، جتنے تیرے نیک بندے ہیں جنہوں نے بس تیرے لیے زندگی گزاری ہے، اے اللہ ان نیک بندوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، ہم کو بھی بس دین کا جذبہ عطا فرما، دین کی تڑپ عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ہم خوب دین کی خدمت کر سکیں، ایسا کرم فرما دے، کرم فرما دے مولا۔ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اپنے علم کے مطابق وہ سب کچھ ہم کو عطا فرما، اور کم علمی کی وجہ سے ہم جو نہیں مانگ سک رہے ہیں تو علیم بذات الصدور ہے مولا کریم، جتنی جائز تمنا ہمارے دلوں میں ہے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب کچھ تو عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔